الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سلطان الأولياء سخن گزار منبر السلوني ابن عم النبي در العطا مهر برج انما شه سوار لافتا پیشوائے انبیاء عروة الوثقا کلمة الوسطى ركن الاولیاء عماد الاصفیاء آیت اللہ العظماء خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین نور اللہ عین اللہ وجہ اللہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا. ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام عزیزوں کی خدمت میں عید سعید غدیر خم کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. اس کے بعد اس دن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ عید غدیر خم وہ دن ہے جسے عید آل محمد سے تعبیر کیا گیا ہے. عید غدیر خم وہ دن ہے جسے عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے، یعنی پروردگار عالم کی عیدوں میں سے سب سے بڑی عید غدیر ہے. اسی طرح عید غدیر وہ دن ہے جس دن کفار و مشرکین و منافقین مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، نامراد ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ منافقین و مشرکین و کفار کا یہ سوچ تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کا کوئی فرزند تو نہیں ہے، لہذا جب پیغمبر اس دنیا سے چلے جائے تو یہ دین اسلام بھی مٹ جائے گا. لیکن جب پروردگار عالم کی مشیت کے مطابق جب غدیر خم میں پیغمبر گرامی اسلام نے علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو کفار و مشرکین و منافقین وہاں سے مایوس ہو گئے، وہاں سے نا امید ہو گئے، وہاں سے نامراد ہو گئے. لہذا آج کے حوالے سے ہم ایک اختلافی مسئلے کو جو اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان ابتدا سے چلے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل سنت برادران کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو کسی کو اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا قائم مقام نہیں بنایا. لیکن ہم اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے جانے سے پہلے اپنے جانشین کا، اپنے قائم مقام کا اعلان کیا ہے، لوگوں کو معرفی کیا ہے کہ میرے بعد کون میرا جانشین ہوگا. لیکن اس کے بارے میں چنانچہ اس کے بارے میں عقلی دلیل ہے، روایی دلیل ہے، تاریخی دلیل ہے. لیکن آج ہم مولائے کائنات کو پیغمبر نے اپنا جانشین منتخب کیا ہے یا نہیں، تاریخی اعتبار سے دیکھیں گے. وہ یہ کہ پیغمبر گرامی اسلام کا یہ ایک روش تھا، یہ ایک طریقہ تھا کہ جب بھی آپ کسی جماعت کو کسی ماموریت پر بھیجتے تھے تو ان میں سے ایک کو آپ ان کا لیڈر بنا کر بھیجتے تھے. کیوں؟ تاکہ وہ وہاں پر جا کر اختلاف کا شکار نہ ہو جائے.
وہاں پر جا کر سرگردان اور پریشان نہ رہے۔ اسی طرح ارباب تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس جنگ میں آپ شرکت نہ کر سکے اس میں آپ 2-3 شخص کو کمانڈر کے طور پر منتخب کرتے تھے۔ ایک پورے یونٹ کو جو نا جمع کر کے آپ فرماتے تھے ٹھیک ہے تم لوگ فلان جنگ کے لیے جا رہے ہو تو تمہارا کمانڈر فلان شخص ہے، اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی اتفاق پیش آیا تو اس کے بعد تمہارا کمانڈر فلان شخص ہے۔ اسی طرح ارباب تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام جب مدینے سے 2-3 دن کی مسافرت کے لیے مدینے سے جب باہر تشریف لے جاتے تھے تو اس وقت بھی آپ کسی نہ کسی کو جانشین بنا کر تشریف لے کے جاتے تھے۔ تو مسلمانوں یہ سوچنے کا مقام ہے وہ پیغمبر جو اپنی قید حیات میں 2 دن کے لیے بھی امت اسلامی کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ سکتے، وہ کیسے ممکن ہے ہمیشہ کے لیے جب جا رہے ہو تو بغیر کسی رہنما کے، بغیر کسی نائب کے، بغیر کسی کمانڈر کے، بغیر کسی پیشوا کے، بغیر کسی ہادی کے اس دنیا سے تشریف لے جائے۔ لہذا عزیزان محترم عقلی طور پر، روایی طور پر یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنا جانشین منتخب کیا، ذوالعشیرہ میں منتخب کیا، میدان غدیر خم میں اپنا جانشین، اپنا قائم مقام معین کرتے ہوئے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ لیکن افسوس یہاں پر بھی لوگ تعویل و توجیہ کرتے ہیں کہ یہاں پر پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر علی میرا دوست ہے۔ تو عزیزان محترم اپنے عقل کو تھوڑا سا استعمال کرو، یہ کیسے ممکن ہے پیغمبر جیسے عظیم ہستی سے یہ بعید ہے کہ اس گرمی میں ان تمام حاجیوں کو جمع کر کے یہ بتائیں کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی محبت کرو۔ یہ تو ایک عام اور معمولی شخص سے بھی بعید ہے، چاہے کہ پیغمبر جیسی عظیم ہستی جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ جو ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مالک ہیں، اب جب بھی بات کرتے ہیں تو اس مشیت الہی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔